ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن سی ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ فلاں مہمان کے لیے کھانا بنا دو۔ وہ غصے میں تھی۔ وہ کہنے لگی، نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ کی بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی، لہٰذا خاموشی کے ساتھ مہمان کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر کھانا نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بھی بہت اچھے لوگ ہیں، انہیں ایک مہمان کے لیے کھانا پکانے کا کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت آج ذرا خراب ہے، آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا، جتنے آدمی کا کہیں گے اتنا بنا دیں گے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کے لیے کم از کم کھانا مل جائے گا، جس سے میری عزت بھی باقی رہ جائے گی۔ تھوڑی دیر میں مہمان بولا، ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے۔ وہ اٹھا کے ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ اندر گیا تو دیکھتا ہے کہ بیوی تو زار و قطار رو رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ آخر کیا بات ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دی۔ کہنے لگی، بس مجھے معاف کر دے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دے، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہا کہ جو لڑائی جھگڑا ہمارے بیچ ہوا تھا میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگی کہ آپ نے آ کر جب مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ میں نہ تمہارے لیے کھانا بناؤں گی اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا، مگر میں نے دل میں سوچا ہے کہ لڑائی تو ہماری ہے اور آپ کی ہے، اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ جب میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں، جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہم آٹا رکھتے ہیں، ایک سفید ریش آدمی بوری میں سے آٹا نکال رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اے خاتون، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے تو میں وہی لینے آیا ہوں۔ دوستو، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتے ہیں اور اس کے رزق کا انتظام پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب خطبات فقیر سے ماخوذ کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔